کو پار کر گئے. لیکن دوستو یہ دعویٰ نہ کوئی کرے گا نہ کسی نے کیا اور نہ قیامت تک کسی سے ہو سکے گا. یہ اگر کسی کے ہاتھوں سے ہوا تو آمینہ کے لال عبداللہ کے دلارے کے ہاتھوں سے ہوا کہ آپ نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک آدھا دائیں طرف تھا آدھا بائیں طرف تھا. قیامت آ سکتی ہے, کوئی چاند کے اوپر چلا جائے الگ بات ہے, لیکن کوئی چاند کے دو ٹکڑے کر کے کبھی بھی جوڑ نہیں سکتا ہے کہ یہ شان اللہ نے عطا کی ہے تو صرف اپنے محبوب کو عطا کی ہے. عادت یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے, یہ عادت ہے دوستو. اس عادت کے خلاف ہوا کہ مولا علی کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی, حضور نے اشارہ کیا, سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا, اشارہ کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر خود کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سورج عصر کے مقام پہ نہیں تھا, سورج مغرب کے مقام پہ غروب ہو چکا تھا. لیکن لوگوں دوستوں مولا علی کے نماز عصر کے لیے حضور نے اشارہ کیا, سورج مغرب میں سے دوبارہ طلوع ہو گیا, عصر کے مقام کے اوپر آ گیا, مولا علی نے نماز پڑھی, دوبارہ سورج جا کے مغرب کے اندر غروب ہو گیا. نہ کبھی ہوا تھا, نہ کبھی کسی نے یہ منظر دیکھا تھا, نہ ہوگا کبھی, اور یہ عادت کے خلاف تھا. ہوا عادت کے خلاف کس کے ہاتھوں سے ہوا؟ تیرے اور میرے آقا کے ہاتھوں سے ہوا. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی آدمی سورج غروب ہوا سورج پلٹ کے واپس نہیں لا سکتا. یہ شان اللہ نے عطا کی تو اپنے محبوب کو عطا کی. عادت یہ ہے کہ درخت اپنی جگہ کے اوپر کھڑا رہتا ہے, وہیں پہ تناور ہوتا ہے, وہیں پہ پھل لگتا ہے, وہیں سے پھل اتارے جاتے ہیں, وہیں پہ بوڑھا ہوتا ہے, وہیں پہ لکڑی اس کی کاٹی جاتی ہے, اس کو چیر دیا جاتا ہے. یہ دوستو عادت ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں ہوتے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ نبوت پہ ایمان لاؤں گا آپ کی نبوت پہ, لیکن اس درخت کو کہیں کہ یہ اپنے آپ کی نبوت کا جو ہے وہ کہیں کہ آپ نبی ہے تو میں مان جاؤں گا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. عرض کی یا رسول اللہ بلا کے لاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. حضور نے فرمایا کہ میں اس کو بلاؤں یا تم اس کو بلا کے لاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بھی سن لے تو بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا جا کے اس طرح کہنا کہ تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. صاحب محترم اس درخت میں جا کے اس انسان یہودی نے جا کے اس درخت کو کہا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں, اللہ کا رسول تجھے بلا رہے ہیں کہ تجھے میری رسالت پہ یقین آ جائے گا. اس نے کہا وہ جا کے کہنے لگا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. علامہ مسلم نے کہا کہ جاءت لدعواتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ ساکن بلا قدم, کہ لوگوں آسمان نے پھر وہ منظر دیکھا کہ جب کانوں میں آواز پڑی کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں, درخت پہلے دائیں ہوا پھر بائیں ہوا پھر آگے ہوا پھر آگے پیچھے ہوا. امین محترم گویا کہ حضور کا فرمان سن کے وہ درخت بھی جھوم رہا تھا کہ کملی والے کا پیغام آیا ہے, اور انہی قدموں پہ چل کے علامہ مسلم نے لکھا بلا ساکن بلا قدم, چلا بغیر قدموں کے چلتا ہوا حضور کے پاس چلا گیا. جب وہ حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ اسے بتا کہ میں کون ہوں. سامعین محترم درخت سے آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کی گواہی دیتا ہوں میں آپ اللہ کے رسول ہیں. سامعین محترم اس نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ مان لیا کہ درخت آ گیا, لیکن اس کا اپنی جگہ کے اوپر چلے جانا, لگ جانا, پھل کا اسی طرح لگنا دوستو بات تو پھر ہے. حضور نے فرمایا جو بلانا جانتا ہے وہ دوبارہ بھیجنا بھی جانتا ہے, جو توڑنا جانتا ہے وہ جوڑنا بھی جانتا ہے. درخت کو حکم دیا جا اپنی جگہ پہ جا کے لگ جا, درخت بھی دوبارہ جا کے اپنی جگہ کے اوپر لگ جاتا ہے. سائنس ترقی کر جائے گی, نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, لیکن دوستو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے گی کہ درخت کو وہ اشارہ کرے اور درخت چلتا پھرتا دکھائی دے. یہ اجاز اللہ نے عطا کیا تو صرف اپنے محبوب کو عطا کیا. اب قیامت آ سکتی ہے لیکن دوستو یہ اجاز پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور پھر زمانہ